السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تحریک انصاف نے محاذ آرائی کا فیصلہ کیوں کیا؟ تحریک انصاف محاذ آرائی کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے؟ حکومت اپوزیشن کے ساتھ محاذ آرائی کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے؟ اعتماد بحال ہونے کی وجہ سے؟ کیا واقعی حکومت کا اعتماد بحال ہو گیا، اس وجہ سے وہ پر اعتماد ہو کر لڑائی جھگڑے پر اتر آئی ہے، یا پھر فرسٹریشن ہے اس کی وجہ؟ کل قومی اسمبلی میں جو کچھ نظر آیا، وہ جو مجید نیازی جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب پر فقرے بازی کر رہے تھے، فقرے کس رہے تھے، اور وہ کچھ خواتین ارکان پی ٹی آئی کی جس طرح اپوزیشن بینچز پر آ کر احتجاج کرنے والی مسلم لیگ نون کی خواتین سے پوسٹرز پلے کارڈز چھین رہی تھیں، اور جس طرح وہ گتھم گتھا ہونے کی کوشش کر رہی تھیں، خواتین کے ساتھ ہاتھا پائی ہونے کی کوشش کر رہی تھیں، اور جس طرح کہہ رہی تھیں کہ پیچھے ہو جاؤ، اپنے مردوں کو آگے بھیجو، مطلب لڑائی، مطلب جھگڑا، مطلب سیدھا سیدھا ہم کیونکہ ٹریڈیشنل لوگ ہیں، ہم روایتی لوگ ہیں، ہم پنڈوں گوٹھوں میں بسنے والے لوگ ہیں، ہماری آبادی زیادہ تر، اور شہروں میں بھی ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ تانے دیے جاتے ہیں، یہ عورتوں کو آگے کیوں کیا ہے، مرد ہو تو خود آگے آ جاؤ، تو اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ تو قومی اسمبلی میں جب اس طرح کی بات کی جائے اور پیچھے بیٹھے ارکان فقرے کسیں اور دو لائنیں چھوڑ کر آگے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوں، عمران خان صاحب، اور وہ اس پر کوئی ان کے کان پہ جونگ تک نہ رینگے کہ اپنے ارکان کو کہہ دیں کہ یار بجٹ سیشن ہمارا ہے، یہ اپوزیشن کا نہیں ہے، بجٹ ہماری ہے، ہم حکومت ہیں، ہم اپوزیشن میں نہیں ہیں، اس طرح کی فقرے بازی بند کر لو، تو وزیر اعظم صاحب نے کیوں نہیں منع کیا؟ اپوزیشن نعرے لگا رہی تھی، اپنی حدود میں رہ کے نعرے لگانے دیتے۔ اپوزیشن کی طرف سے اپنی خواتین ارکان کو کیوں بھیجا اپوزیشن کی خواتین ارکان کی طرف؟ اور یہ جا کر تانا کیوں دلوایا، وہ روایتی تانا جس سے خونی فسادات جنم لیتے ہیں کہ بھائی عورتوں کو آگے کیا ہے، مرد ہو تو خود آگے آ جاؤ، اپنے مردوں کو آگے کرو، یہ والی باتیں کی پی ٹی آئی کے خواتین ارکان جو تھی جب مسلم لیگ نون کے ادھر گئے، تو یہ والی ساری چیزیں، یہ والے سارے سوالات ذہن میں ابھر رہے تھے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے۔ اور خاص طور پر کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ پارلیمنٹ میں احتجاج کا جواب احتجاج سے دیتے ہیں، نعرے کا جواب نعرے سے دیتے ہیں، چور کا شور ہوتا ہے، کرپٹ کا شور ہوتا ہے، مگر جس طرح کی فقرے بازی کی مجید نیازی نے، اس طرح کی فقرے بازی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی فقرے بازی پہ ہوتی ہیں محاذ آرائیاں، تو یہ حکومت کیوں کر رہی ہے؟ یہ سوال تھا، اور اس سوال کے پیچھے ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جس لیول پر وہ اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے جارحانہ رویہ اختیار کر کے چل رہے تھے، اب اس سے آگے جانا ہے، اب اس سے آگے بڑھنا ہے، الیکشن موڈ کی وجہ سے، الیکشن کا ماحول بنانے کی وجہ سے۔ تو کیا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ یہ بنیادی سوال تھا، تو اس کا جواب چل کر آگے دیتا ہوں کہ جواب کیا ہے، عمران خان صاحب کیوں الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں، اور یہ محاذ آرائی کی وجہ میں نے آپ کو، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ اعتماد، تو کیا اعتماد بحال ہوا ہے؟ تو پتہ چلا نہیں، اعتماد بحال نہیں ہوا۔ تو کیا فرسٹریشن بڑھی ہے؟ تو پتہ چلا جی ہاں فرسٹریشن بڑھی ہے۔ فرسٹریشن بڑھنے کی وجہ جو ہے، اچھا کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، کچھ ارکان پی ٹی آئی کے، وہ یہ واقعی سمجھ بیٹھے کہ ہم نے بجٹ دیا ہے نا، وہ بہت ہی کوئی کامیابی ہے، بہت بڑا بجٹ ہے، 4% کا GDP آ گیا ہوا ہے، تو اب ہم نے آستینیں چڑھا دینی ہے، اب ہم نے اپوزیشن کو نہیں چھوڑنا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک یہ والی فیل بھی اپنے ارکان کے ذریعے وہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا مزید کھنگالو تو پتہ چلا کہ نہیں، فرسٹریشن ہے۔ فرسٹریشن کس چیز کی ہے؟ کہ بہت سی چیزیں اندر کھاتے چل رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو کوئی باہر بھیجنا چاہ رہا تھا، عمران خان صاحب نے روک لیا، قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ تو اب اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا تھا، پی ڈی ایم ٹوٹا تو عمران خان صاحب کی حکومت ذرا ریلیکس ہو گئی تھی کہ جناب پی ڈی ایم ٹوٹ گیا، پیپلز پارٹی باہر آ گئی، وہ دوبارہ آ گئے اپنا سندھی میں کہتے ہیں دشمن جی دانگی بھگی، تو مطلب دشمن کو نقصان پہنچا، ٹھیک ہے، پی ڈی ایم ٹوٹ گیا تھا، نقصان پہنچا، تو عمران خان صاحب نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا تھا، بڑے اعتماد بحال ہوئے تھے، لیکن پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم کی شکل میں تو دوبارہ بحال نہیں ہوا، لیکن پارلیمنٹ میں متحد ہو گیا۔ پارلیمنٹ میں متحد ہونے کے بعد جو پہلا بڑی وہ جو حملہ کیا وہ تحریک عدم اعتماد کی طرف کیا، تو میں نے گزارش کی تھی کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، تو وہ جو اعتماد بحال ہوا تھا وہ اعتماد ایک دم چکناچور ہو گیا، ہاتھ سے ٹوٹ گیا، شیشہ کانچ اور گر کر ٹوٹ گیا، پتھر پر لگا تو ٹوٹ گیا۔ تو یہ اصل میں کہانی ہے عمران خان صاحب کی، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہے محاذ آرائی کا، عمران خان کی حکومت
نے کیا ہے، عمران خان صاحب نے کیا ہے، وہ کہاں لے کر جائے گا ملک کو، وہ کس طرف حالات کو لے کر جائے گا۔ لیکن پہلے ذرا کچھ چیزیں جو ماضی قریب میں ہوتی رہی ہیں، ماضی قریب میں 2-4 دن 5 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کسی بھی وقت اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، لہٰذا تیاری کرو، الیکشن کی تیاری کرو اور سارا کچھ چھوڑ کر انتخابات کی تیاری کر لو۔ اسلام آباد میں بیٹھے آصف زرداری صاحب اب الیکٹیبل سے ملاقاتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بلوچستان سے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر جانے والے عبدالقادر بلوچ، ثناء اللہ زہری، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ کچھ دن پہلے پنجاب سے سابق وہ ہیں اپوزیشن لیڈر اور وزیر بھی رہے ہیں صوبائی، رانا اکرام ربانی صاحب، پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے اکاڑا سے، وہ دوبارہ شامل ہوئے پیپلز پارٹی میں، انہوں نے ملاقات کی ہے۔ کچھ اور لوگوں کے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے، ان کو پنجاب میں لوگ شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی جس طرح کی مقبولیت ہے، اس نے اپنی الیکشن کی مصروفیات شروع کر دی ہیں۔ تو اب یہ الیکشن، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد مسلم لیگ نون زیادہ تیزی کے ساتھ متحرک ہو گئی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر پی ٹی آئی کے یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، پی ٹی آئی جو کر رہی ہے محاذ آرائی کا فیصلہ، کہ مخالف کو نظر آنا چاہیے نا، ہمیں لوگوں کو، ووٹرز کو، کہ جناب ہم میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھاگے نہیں ہیں۔ تو بجٹ پیش کرتے ہوئے بے شک اپنے بجٹ کو خراب کرنا ہے، خراب کرو، لیکن مخالفین کو گالیاں دینی ہیں۔ خواتین کو بھیجو اور کہو کہ اپنے مردوں کو باہر، اگر مردوں کو باہر نکالو، پیچھے ہو جاؤ خود۔ تو اگر اس دن یعنی بجٹ والے دن کل اگر مسلم لیگ نون کے اور اپوزیشن کے، پیپلز پارٹی کے اور جے یو آئی ایف اور دیگر واقعی مرد آگے آ جاتے، آگے آ کے لڑائی جھگڑا جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا تھا ہوتا، تو ویژولز کچھ اور ہوتے، پھر وہ لڑائی جھگڑا وہاں نہ رکتا۔ میں فرض کر رہا ہوں کہ اگر مجید نیازی صاحب، جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب پر فکرے کسے، ان کو پارلیمنٹ کی راہداری میں پیپلز پارٹی کے کچھ ایم این ایز روک لیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی بدمزگی ہو جائے، کوئی بھی، ابھی ایسا کچھ ہوا نہیں، میں فرض کر رہا ہوں کوئی ایسا فیصلہ وغیرہ نہیں ہوا، تو ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر مجید نیازی صاحب تو چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ پھر جس طرح کے ان کے ویژولز، وہ جو علی احمد اولک صاحب کے ساتھ انہوں نے وہ جو کی گالم گلوچ، تو پھر وہ تو ظاہر اپنا حساب پورا کریں گے، برابر کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی بڑھے گی۔ تو محاذ آرائی کی طرف حکومت جان کے خود جانا چاہ رہی ہے، تاکہ وہ جو مورال ڈاؤن ہوا ہے نا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا، ورکرز کا، ان کو کارکردگی سے نہ صحیح، محاذ آرائی سے صحیح ذرا بتا دیں کہ ہم میدان میں ہیں، ہم ڈر نہیں رہے، ہم بھاگ نہیں رہے۔ جب پی ڈی ایم بنا تھا، یہ پالیسی ہے، میں بتا رہا ہوں بیسیکلی عمران خان صاحب نے پالیسی بنائی ہے، بنی گالہ میں بیٹھ کر بنی ہے پالیسی، اور اب آگے جا کر آپ کو محاذ آرائی کے مزید نمونے نظر آئیں گے۔ میں جب اس سوال کا ڈھونڈ رہا تھا نا جواب، کہ آٹومیٹک ہو گیا، ایک ہوتا ہے نا کہ اب نعرے بازی ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، تو ایک رکن نے کھڑے ہو کے بات کر دی، کیا یہ خود از خود ہو گیا ہے؟ ایک اس وقت کی، اس گھڑی کی ایک ہوتی ہے نا کہ جذباتی رد عمل ہے، یا یہ پلاننگ ہے؟ تو یہ پلاننگ ہے، جواب آیا یہ پلاننگ ہے۔ پی ڈی ایم جب بنا تھا، پی ڈی ایم بننے کے بعد جو جلسے ہوئے اور جس طرح لوگوں نے ریسپانس کیا تھا پی ڈی ایم کو، بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے، اور جس طرح نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح جذباتی تقریریں کی تھی اور جس طرح ڈیڈ لائنز دی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت اس وقت بالکل گھبرا شبرا گئی تھی، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا فوج کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، فوج کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ سمجھ رہے تھے کہ یار ہم اپوزیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ڈھال بنائیں فوج کے ادارے کو، اور فوج کے ادارے کو کہیں گے ہم سے تو لڑ ہی نہیں رہے، تو آپ سے لڑ رہے ہیں، تاکہ وہ عمران خان صاحب وہ اگر خود مقابلے پہ آتے تو خود کمزور سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، حکومت اپوزیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح کی چیزیں کی گئی، اور پھر آپ کو یاد ہوگا روزانہ کی بنیاد پر وزراء پریس کانفرنس کرتے تھے، اور پریس کانفرنس کر کے نقشے دکھائے جاتے تھے، باتیں کی جاتی تھیں، جناب یہ دیکھیں نا انڈیا یہ چاہتا ہے اور پی ڈی ایم بھی یہ چاہتا ہے، تو کوششیں کی جاتی رہی ڈیفینسو ہو کر، پھر بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی نا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اگر دو مخالفین سامنے کھڑے ہیں، ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور پھر اگر وہ ڈر ہوتا ہے نا کہ یار کوئی ہم پہلے نہ حملہ کر دے سامنے والا، تو پہلے ہم کر دیتے ہیں حملہ، اور وہ بھی بڑا حملہ۔ تو اس لیے پی ڈی ایم پر مسلسل حکومت حملے کر رہی تھی ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ جب پی ڈی ایم پھر ٹوٹا تو وہ ڈر بھی ٹوٹا، خوف بھی ٹوٹا، پھر ذرا اعتماد بحال ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی افتتاح کر رہے ہوتے، یہاں تک کہ کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا
ایک کوئی ٹرک تھا یا وہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا ٹرک ہوتا ہے چھوٹے سائز کا ٹرک, اس میں کوئی انہوں نے کوئی پتہ نہیں کوئی ایک چیز تھی, وہ مجھے یاد نہیں آ رہا وہ کس قسم کا منصوبہ تھا, اس کا افتتاح کرنے میں خود چلے گئے تھے. یعنی یونین کونسل کے کونسلر کی لیول کا کوئی منصوبہ تھا, اس کا افتتاح کرنے بھی وہ خود پہنچے ہوئے تھے عمران خان صاحب. تو کوئی دن, کوئی گھڑی, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نہ چھوڑیں اپنے آپ کو. اب باہر آنے سے پہلے 2 سال بالکل غائب ہوتے تھے, یوٹیوبرز کو بلا لیا, اپنی پسند کے اینکرز کو بلا لیا, کامران خان کو انٹرویو دے دیا, کسی اس طرح کے اور اینکر کو بلا کر انٹرویو دے دیا, صابر شاکر کو, لیکن اور ہفتے میں ایک آدھ بار کوئی تقریب بھی کر لی, اور پھر 15ویں دن ٹی وی پر آ کر خطاب کر لیا. لیکن اب مسلسل عمران خان صاحب جو ہیں وہ متحرک ہیں, اور بجٹ جو ہے ان کا وہ بھی ٹوٹل وہ ہے الیکشن بجٹ. الیکشن میں جس طرح لوگوں کو مراد دی جاتی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ اپنی طرف کھینچنے کے لیے, تو بجٹ بھی اس طرح کا دیا, اور اگر واقعی اس بجٹ پہ عمل ہوتا ہے اور ووٹر کھینچتا ہے عمران خان صاحب کی طرف تو اچھی بات ہے کہ لوگ, حکومت ہوتی اس لیے ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا تھا کہ لوگ ووٹ دیں, تو بجٹ بھی اس حساب سے دیا ہے. یعنی وہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی تھی بیسیکلی کہ عمران خان صاحب کسی بھی وقت اسمبلی توڑ دیں گے یا الیکشن ہوں گے, دونوں صورتوں میں. اب الیکشن کیسے ہوں گے, کس طرح الیکشن ہوتے ہیں, وہ جو تحریک عدم اعتماد ایک آئی ہے قاسم سوری والی, بار بار میں نے پہلے بھی ولاگس میں بتایا کہ وہ ترقی کر کے قاسم سوری سے اسد کیسر سے عمران خان صاحب تک بھی جا سکتی ہے اگر وہ ترقی کرتی ہے. اگر وہ نہیں ترقی کر پاتی ہے, یعنی ناکام ہو جاتی ہے, کامیاب نہیں ہوتی, تو پھر ظاہر ہے پھر دب جائے گی. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی الیکشن ہوں گے. اور عمران خان صاحب نے اگر کسی کے ساتھ ان کو لگ رہا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی ان کے خلاف گڑبڑ کر رہا ہے, تو اگر ان کے ساتھ محاذارے کی صورت میں انہوں نے جو دھمکی دی تھی جہانگیر ترین گروپ کا نام لے کر کہ پھر میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, میں بلیک میل نہیں ہوں گا. ویسے جہانگیر ترین صاحب کو تو انہوں نے وہ دے دیا نا, کیا ہوتا ہے, رعایت دے دی ابھی فی الحال بجٹ پاس کروانے کے لیے کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, لیکن تب انہوں نے دھمکی دی تھی. تو وہ دھمکی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان صاحب بار بار دہرا رہے ہیں. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس جو رپورٹ آئی تھی, اس کے بعد میں نے مسلم لیگ نون کے کچھ اور لوگوں سے بھی پتہ کیا, پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے پتہ کیا, انہوں نے کہا ماحول کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو لگے گا اگر کہ ان کے خلاف کوئی بڑی یعنی تحریک عدم اعتماد آگے بڑھ رہی ہے یا کوئی ایسا ہوتا ہے معاملہ, تو پھر اسمبلی نہ ہو تاکہ کوئی ان ہاؤس چینج نہ آ سکے, پھر نئے الیکشن ہو. اور نئے الیکشنوں کے لیے عمران خان صاحب کہیں گے کہ جناب دیکھیں میں نے یہ اتنے بڑا منصوبے دے دیے تھے, اتنا کامیاب بجٹ دیا تھا, لیکن ظاہر ہے مجھے وقت نہیں دیا جا رہا. اور پھر وہ اس کے لیے محاذ آرائی چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ بھائی محاذ آرائی ہو, اور محاذ آرائی کی صورت میں حالات خراب ہو تو پھر میرے پاس جواز ہو کہ اگر میں سرو نہیں کر پا رہا, یا مجھے لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو جب لگے گا کہ اب ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا, یا ان کے خلاف وہ جس کو سازش کہہ رہے ہیں, جس کو سمجھ رہے ہیں کہ جناب ان کے خلاف اندر کھاتے کوئی سازشیں ہو رہی ہیں, یا تحریک عدم اعتماد کا ماحول پکا ہو رہا ہے, تو پھر ایک بڑی سی محاذ آرائی پیدا کرو, حالات خراب کرو, گلی گلی لڑائی ہو, پولیٹیکل ورکر ایک دوسرے کے گریبان سے ایک دوسرے کو پکڑیں, اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف, اس کے بعد کہہ دو کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے حالات خراب کر دیے, تو اسمبلیاں توڑ دو اور پھر کر لو نئے الیکشن کا اعلان. اور اس کے لیے پھر وہ بجٹ کا بہانہ دو کہ جناب ہم نے تو یہ کیا تھا نا, 5 لاکھ قرضہ بھی دے رہے تھے, 20 لاکھ ہر بندے کو دے رہے تھے کہ جناب آپ جا کر 20 لاکھ روپے لیں اور گھر بنوائیں, پھر نوکریاں, پھر یہ پھر وہ. تو یہ سارا کچھ تو بیسک جو چیز تھی کہ جو مجید نیازی صاحب کر رہے ہیں, یا جس طرح انہوں نے کیا خواتین نے کیا پی ٹی آئی کی, یا فردوس عاشق اعوان نے کیا, ایک منصوبہ ہے یہ کوئی آٹومیٹک نہیں چل رہا کہ کوئی ارکان اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, ایک پوری پلاننگ ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ اسی طرح جارحانہ پالیسی اختیار کر کے پولیٹکس کرنے کے قائل ہیں, اور اب بھی وہ وہی کر رہے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ لڑائی جھگڑا, گلی گلی مار کٹائی بھی ہو سکتی ہے. اور عمران خان صاحب کی حکومت یا خاص طور پر نیب, اس کے لیے ایک اور چیز کہ اپوزیشن کو کے ساتھ محاذ آرائی کا ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ وہ خورشید شاہ صاحب کے صاحبزادے فاروق شاہ صاحب, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. وہ ضمانت پر تھے, عدالت نے کہا جا کر اپنا احتساب عدالت میں سرنڈر کریں, اور وہ گئے, اور نیب کہہ رہا تھا کہ وہ تعاون نہیں کر رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو ساری جب نیب نے طلب کیا ہم نے تعاون کیا. تو یہ گرفتاریاں
عمران خان صاحب کا ایک طرف اپنے جہاں خطرہ ہے وہاں ریلیف دو، اور جن سے لڑائی کرنی ہے ان کی گرفتاریاں کرو، ان کو مزید ان پر سخت ہاتھ ڈالو، پھر وہ ہاتھ پارلیمنٹ کے اندر گالم گلوچ کی صورت میں ہو، ٹی وی ٹاک شو میں تھپڑ کی صورت میں ہو، یا پھر اپوزیشن کو یہ تانا دینے کی صورت میں ہو کہ آپ خواتین کیوں آ رہی ہو، مردوں کو آگے بھیجو، تاکہ محاذ آرائی بنے، ماحول بنے، تو اس ماحول کا فائدہ اٹھا کر اپنا اگلا الیکشن جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔